ناموس رسالت کا ہو، ریلی ناموس رسالت کی ہو، ختم نبوت کی ہو، اس پہ شہد برستے رہیں، گولیاں برستی رہیں اور لاشیں گرتی رہیں۔ ہم نے سمجھا کہ بس صرف یہ لبیک ہے اور یہ مسلمان ہے، بس یہی گرتے رہیں، ہمیں کیا ہے۔ کوئی ایک پوسٹ کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی اس پہ آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ یارو، یہ جو ابھی معاملات ہوئے اسلام آباد میں، ہمیں اس کا دل سے دکھ ہے۔ منبر رسول پہ کہہ رہا ہوں کہ انسانی جان کوئی اتنی آسان نہیں ہے، انسانی خون اتنا سستا نہیں ہے کہ جب آپ طاقت کے نشے میں آؤ اور بہا دو۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، لیکن وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ہم نے جب قرآن کی آیت پڑھ کے وہ وقت یاد دلایا تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہماری لاشوں پہ ہنستے ہو۔ وہ ہنسنے والے مردہ دل ہوں گے، وہ ہنسنے والے بے ضمیر ہوں گے۔ ہم نے صرف اتنا یاد دلایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس ظلم سے غافل نہیں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ وہ رحمت للعالمین مسجد میں بہتا ہوا خون آج بھی نیٹ پر موجود ہے۔ وہ جانوروں کا خون نہیں تھا، وہاں کوئی بکریاں یا بکرے ذبح نہیں کیے گئے کہ اس طرح وہ خون بہتا رہا۔ اور ہماری اپنی خود آنکھوں نے، گنہگار آنکھوں نے وہاں جا کے دیکھا کہ پوری رحمت للعالمین مسجد ہسپتال کا منظر پیش کر رہی تھی پوری، اور کسی مریض کو، کسی زخمی کو کوئی اسپتال لینے والا قبول نہیں کر رہا تھا کہ نہیں، انہیں مرم پٹی بھی نہیں کرنی۔ اتنا ظلم بھی ہوتا ہے۔ آج صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ اس وقت آپ خاموش رہے اور آپ کا اقتدار تھا، اگر بول پڑتے خدا کی قسم آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا، آج دوبارہ یہ خون نہیں بہتا۔ اس لیے کہ ہمارے اپنے اوپر جب آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ جب کوئی دوسرا پٹ رہا ہو، دوسرا پٹ رہا ہو، مار کھا رہا ہو، کہتے ہیں کہ بس یہ صحیح ہے، یہ دہشت گرد ہے، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ اب ہمارا سوال صرف اتنا ہے، آپ دہشت گرد ہو کیا؟ آپ پر اتنا ظلم کیا گیا۔ اگر آپ نہیں ہو تو ہم بھی دہشت گرد نہیں تھے، دہشت گرد ہم بھی نہیں تھے۔ جو گولیاں برسائی گئیں، شیل برسائے گئے، تیزاب والا پانی پھینکا گیا، لیکن عزیزان محترم حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہم صبح حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ آج سب کو حلالی پن بھی یاد آ رہا ہے اور ہر کوئی یہ پوسٹ کر رہا ہے، اسے پتا نہیں کہ کل کا دن کیا ہوا، کہ ایک ویل چیئر پر بیٹھنے والے کے ساتھ فیض آباد میں کیا ہوا، اور پھر یتیم خانہ چوک میں روزے کی حالت میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا اور مسجد رحمت للعالمین کو خون سے رنگین کیا گیا، اور وہاں کا پمپ اور وہاں کے روڈ اور سڑکیں آج بھی گواہی دیں گی کہ مسلمان روزے کے ساتھ تھے اور ان کے لبوں پر تھا لبیک یا رسول اللہ۔ اور دوسرا نعرہ تھا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تا قیامت یہ نعرہ انشاءاللہ لگتا رہے گا، ہم ہوں گے بھی یہ نعرہ لگے گا، ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ نعرہ انشاءاللہ لگتا رہے گا، اس لیے کہ یہ نعرہ اب بچے بچے کی زبان پر جاری ہو چکا ہے۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں، ہم ہر ظلم کی مذمت کرتے ہیں اور ہر اس ہاتھ کو کاٹ دینے کے کو ضروری سمجھتے ہیں جو ظلم کرے، اور ظالم ہمیشہ انشاءاللہ عذاب میں رہے گا، آج نہیں تو کل انشاءاللہ ضرور وہ عذاب میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملکی حالات پہ رحم فرمائے اور ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے، یارو آؤ، کامیابی چاہتے ہو دین کی طرف آ جاؤ۔ یہ وہی تھے نا جو تمہیں چھوڑ کر بھاگ کر چلے گئے، خود ہی پٹتے رہے، تو پھر آؤ دین کی طرف آؤ۔ دین کی طرف جب آؤ گے تو بابا رضوی بھی تمہیں وہاں پہ بیٹھا ملے گا اور یہی نعرے لگاتے ملے گا، وہاں پہ تمام قائدین بھی ملیں گے، اور اگر کوئی شہادت بھی ہو بھی جاتی ہے تو جنازہ بھی وہ خود ہی بڑھانے آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے۔ تو